ایک اسکالر کا میری نظر سے منجن بیچ رہا تھا، وہ اس سے پوچھا گیا، یہ بار بار یہ منجن بکتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. فوراً نا آج کل کے اسکالرز کو نا کیڑے نکالنے کا موقع ملتا ہے. دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ اس نے فوراً قرآن کی آیت کوٹ کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتی ہیں. پھر فوراً جو ہے نا حنفی یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے 2 سال. لوگوں کتنا، آپ بتاؤ، لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسلاف سے بدگمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب یہ آیت کوئی شخص پڑھے گا اور 15ویں صدی کے اسکالر سے سنے گا، اس کی نظر میں ابو حنیفہ کی ویلیو 2 ٹکے کی رہے گی کیا؟ بولو نا. اور صرف ابو حنیفہ کا قول نہیں، اس زمانے کے اور بھی بڑے بڑے ائمہ جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں، مجتہدین ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، ان میں بھی بہت سو کی رائے ہے کہ 2.5 سال دودھ پلا سکتے ہے عورت بچے کو. تو کوئی ویلیو رہے گی؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ بھی یہ آیت جانتے تھے، وہ تو حافظ قرآن تھے بھائی، وہ آپ سے زیادہ جانتے تھے. آگے آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے. ان کمبختوں کو تعقیب مال وصل کا معنی بھی نہیں پتا ہے، گرامر تو دھیلے کی نہیں آتی ان کو، اور عربی کے ترجمے ادھر ادھر سے دیکھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تعقیب مال وصل کہتے ہیں کہ فوراً اس کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے فا آتی ہے. جیسے ایک شخص آتا ہے جاءنی زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، اس کا مطلب دونوں آئے، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. دوسرا ہے جاءنی زید فا عمر، زید آیا، اس کے بعد کون آیا؟ فوراً آیا مگر بعد میں آیا. فا کا مطلب وصل فوراً، تعقیب کا معنی اس کے بعد. تو قرآن کی یہاں فا ہے، فا. قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں جو اپنی دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتے ہیں، تو وہ 2 سال تک پلائیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا ہے نا، فا جو بات کے لیے آتی ہے. پھر اگر یہ دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اس کے مطلب قرآن 2 سال کے بعد چھڑوانے کا موقع فراہم کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے 2 سال تک تو جو مکمل دودھ پلانا چاہے، جو نہیں پلانا چاہے 1 سال تک پلا سکتے ہیں، 6 مہینے تک پلا سکتے ہیں، 1.5 سال تک پلا سکتے ہیں. مدت مکمل کروانا چاہیں 2 سال تک پلا سکتے ہیں. اس کے بعد آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے بعد بھی کچھ ٹائم ان کو دیا جائے گا، اور یہ چھڑوائی کی مدت ہوگی، چھڑوائی کی، ایک دم سے چھوٹا نہیں جا سکتا. تو ابو حنیفہ کی رائے بھی قرآن کے عین مطابق ہے. پھر دوسری آیت بھی ہے جس سے امام حنیفہ استدلال کرتے ہیں. ابھی میں اس آیت میں جاؤں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا، جو میرا اصل موضوع نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے. یہاں فقہ حنفی، اچھا ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ لا رضاع بعد حولین، 2 سالوں کے بعد رضاعت نہیں ہے، دودھ پلائی نہیں ہے. تو امام حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلائی جس کی وجہ سے عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. جب تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، خاص طور پہ طلاق کے بعد، تو ماں کو بچہ پالنے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے، دودھ پلانے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے. تو 2 سال تک تو دودھ پلانے کا خرچہ دیا جائے گا. 2 سال کے بعد رضا، وہ والی رضا جس پہ مرد کی ریسپانسبلٹی، وہ والی نہیں ہے. اب فری پھوکٹ کا ہے وہ، اب پلائے گی تو ماں کی غریبی ہوگی. وہ انہوں نے حدیث میں یہ تعویل اس لیے کی ابو حنیفہ نے، تاکہ حدیث کس کے مطابق ہو جائے؟ قرآن کے. کیونکہ قرآن کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال تک تو کمپلیٹلی پلایا جا سکتا ہے. اب قرآن ایک طرف اجازت دے رہا ہے 2 سال کمپلیٹلی آپ پلائیں. کسی کا باپ بھی اچانک نہیں چھڑا سکتا بچے سے دودھ، تو چھڑوانے کے لیے کچھ ٹائم بچے کو چاہیے. تو یہ چھڑوائی کا ٹائم ہے 6 مہینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابو حنیفہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس میں، لیکن ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی جن کمبختوں کو ترجمہ بھی نہیں آتا قرآن کا. وہ ترجمے بھی دوسروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی پھر بھی احتیاط کی وجہ سے اس مسئلے میں حنفیوں نے، ائمہ احناف نے ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے. ان دونوں اصحاب نے اس مسئلے میں اپنے استاد سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا قرآن کے ظاہر سے چونکہ یہ لگ رہا ہے کہ 2 سال، تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ تو اختلاف ہوتا ہے نا ایک حدیث کو، قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرنے میں، تو یہ ایکسپلینیشن کا اختلاف ہے. تو دونوں ایکسپلینیشن ٹھیک ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو 100% غلط نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن احناف نے احتیاط میں اس میں جمہور کے قول کو لیا، کیونکہ تینوں ائمہ ایک طرف ہیں اور صاحبین بھی ایک طرف ہیں.
تو حناف نے فتویٰ کس پر دیا ہے؟ 2 سال. تو فقہ حنفی میں 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے.